تو جی میرے پاس جو میں اگلی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وردہ ذیشان ہے. السلام علیکم. ہیپی وومنس ڈے. ہیپی وومنس ڈے. سیلیبریٹ کری ہوں میں ان سب کے ساتھ ان کی کامیاب زندگی. بالکل. کامیاب زندگی کا دار و مدار یہ نہیں ہوتا کہ شی از میرڈ, ہیپیلی میرڈ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں, میری ماں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ میرے بچے کامیاب ہیں, ہیپیلی میرڈ ہیں, کریئرز میں اسٹیبلشڈ ہیں. شاید کامیاب زندگی کا تعلق سکون سے ہوتا ہے, خوشی سے ہوتا ہے. آپ خوش ہیں, آپ سکون کی نیند سوتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ خوش ہیں, آپ خود اندر سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں, آپ مکمل ہیں. 17 سال بعد آپ نے فیصلہ لیا کہ میں اب اپنی زندگی میں سکون پیدا کروں گی, میں اب خلا لوں گی. جی, آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتی ہوں کہ خوشحال صرف پیسے سے منسوب نہیں ہوتی. خوشحالی آپ کی ذہنی خوشحالی ہوتی ہے کہ آپ اندر سے خوش ہیں, مضبوط ہیں, اور آپ کو آپ کا مقصد پتہ ہونا چاہیے زندگی میں آنے کا. اور پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خاطر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کی اپنی خوشی کہاں ہے, آپ کا اپنی جو ذاتی خود مختاری ہے یا آپ کی ذاتی عزت ہے جس کو ہم سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. 17 سال آپ کی شادی چلی. جی بالکل. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. 17 سال بعد وہ ہوتا ہے نا, انسان یہ سوچتا ہے, جو عورت سوچتی ہے, مجھے یہ اندازہ ہے, عورت کہتی ہے کہ یار اب تو 17 سال گزر گئے, چلو یار صحیح ہو جائیں گے, اب بس گزار لیتی ہوں, بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. آپ کو کس بات نے یہ سٹیپ اٹھانے پہ مجبور کیا؟ اس وقت تو سچی بات ہے کہ میرا ذہن بالکل خالی تھا اور ہمت بھی نہیں تھی. جو مجھ سے بہت سے لوگ, آپ نے بھی جیسے سوال کیا کہ 17 سال بعد ہی کیوں, بچوں پہ جب بات آتی ہے نا, جیسے اور سب لوگوں نے کیا بیئر کیا آپ نے 17 سال؟ مینٹل ہسبینڈ سے کیا آپ کے اختلافات؟ مینٹل فزیکل ایبیوز مارنا 1 مہینے بعد ہی. جی. اور چلیں یہ تو ابھی بتا رہی ہیں کہ دیہی علاقوں کی بات کر رہی ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غم اس بات کا ہے مجھے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس جو کہتی ہیں, مڈل کلاس طبقہ, جو ہم جیسے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان سے بڑا جوہلا کا ٹولہ میں نے نہیں دیکھا. جوہلا کا ٹولہ کا مطلب جاہل ایک جگہ جمع ہو جائیں, اگر آسان لفظوں میں اگر میں بات کروں تو. ڈاکٹر تھے پیشے کے لحاظ سے. مائی گاڈ. جی ہاں. تو آپ غم نہ کریں, میں ان کی سٹوری سن رہی تھی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے, میں بھی شاید ان میں سے ہوں. لیکن میں نے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا. آپ کی جب شادی ہوئی آپ نے کتنا میرے پڑھا ہوا پیرنٹس تھا؟ تھے اس وقت, میرے BCom کیا ہوا تھا میں نے, اور شادی ہوئی. شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی ہاتھ میرے اوپر اٹھ گیا ان کا. اور پھر اس کے بعد چونکہ بچوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, اور میں ہمیشہ, عورت جیسے آپ کہہ رہی ہیں, عورت جس طرح سے سوچتی ہے, عورت کہتی ہے اب ٹھیک ہو جائیں گے, اب صحیح ہو جائے گا, اب یہ میں کر لوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں پیار بھی تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. کیونکہ ہماری جو تربیت ہوتی ہے ایکچولی مشرقی گھرانوں کی جو تربیت ہے, اور بلکہ میں یہ کہوں گی خاندانی گھرانوں کی جو, تو وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت ہی دیتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو غلط تربیت نہیں دیتے, لیکن بجائے ٹھیک ہونے کے وہ بدتر ہی ہوتا چلا گیا, اور بدتر ہی ہوتا چلا گیا. اور جب میرے بچوں پہ آیا اور میری بیٹیوں پہ آیا تو میں نے کہا نہیں, وہ جو ایک بغاوت سر اٹھاتی ہے نا. اور ایک شعر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ, اور جب وہ ڈیولپ ہوتی ہیں لبریز ہو جاتا ہے, پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, بہت کچھ آپ کہہ سکتی ہیں. تو پھر میں نے فیصلہ لیا اور میں نے پھر عدالت کی طرف رجوع کیا. اور یہاں یہ میں بتا دوں کہ میں آئی ایم اسٹل فیسنگ دا کورٹس, میں ابھی بھی عدالت جاتی ہوں. کھلا تو ہو چکی میری. ڈیورس نہیں دے رہے تھے کیا؟ بچوں کی کسٹڈی ہے؟ نہیں, ان کو اچانک یاد آ گیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور 4 بچے ہیں میرے, تو میں طلاق میں نے, لیکن میں مار نہیں سہ سکتی تھی مزید. اور میری عدالت کیوں جا رہی ہے؟ وجہ عدالت میں کسٹڈی کے لیے, اور خرچہ نہیں دیتے وہ, کوئی ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی وہ کسی چیز سے روادار نہیں ہے, وہ اپنے 4 بچوں پہ کوئی. ہاں میٹنگ جب ہوتی ہے, میں عدالت ہر مہینے 2 ہفتے میں 2 دفعہ جاتی, مطلب مہینے میں 2 دفعہ جاتی ہوں ایکچولی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ملنے آ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ دھمکاتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ بچوں کو, بچے شکل نہیں دیکھنا چاہتے,
بچوں کو مجھے کیا ایجز ہیں آپ کے بچوں کی؟ میری بیٹی ماشاءاللہ 21 سال کی ہے ہماری لگتا ہے اور 17 سال کا بیٹا ہے، 14 سال کی ایک بیٹی ہے اور 10 سال کا ایک بیٹا ہے. اوکے، جو سب سے چھوٹے ہیں وہ 10 سال کے. جی، تو میرے بچوں نے میرے ساتھ سفر کیا اور انفارچونیٹلی جب میں نے خلا کا فیصلہ کیا، اور لازمی سی بات ہے کہ والدین کی طرف، میری والدہ حیات نہیں ہے تو میں والد کی طرف آئی، لیکن میں یہ ایک بات یہاں پہ یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ عورت کی اسٹیبلٹی جو ہے نا فائنینشلی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کسی کے اوپر بھی ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے آپ کے اپنے ماں باپ ہوں. اور پھر مجھے سورہ یوسف سے بہت سبق ملتا ہے کہ ہم نے تم کو ہر رشتے سے آزمایا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، تو میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا. جب میں نے فیصلہ تو لے لیا اور میں آ بھی گئی خوشی خوشی، لیکن میرے سامنے بہت ساری حقیقتیں ایسی کھل کے آئیں کہ میں زندگی نے مجھے اتنا سبق پڑھایا کڑوا کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پھر اگر میں نے یہاں سے بھی قدم نہیں اٹھایا، آج جو میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں نے بھوک دیکھی، افلاس دیکھی، خودکشی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا 4 بچوں کے ساتھ، لیکن اور یہ میں خلا کے بعد کی بات کر رہی ہوں. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ 4 بچوں نے کیا قصور کیا ہے، اور میں اس لیے تو مجھے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا نا کہ میں اپنی زندگی، اتنی زندگی خوبصورت ہے، آپ محنت کریں، آپ محنت کریں، آزمائش ہے، ذہنی ہر طرح کی چیلنجز ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن آپ کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. بالکل، اور کسی کو اللہ آپ فائنینشیل آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی اور کو میں آپ کو بتاؤں نازیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بدترین سے گزار کے بہترین نوازتا ہے. اس میں آپ اپنا ایمان، میں بس اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے غلط طرف نہیں ڈالنا. پھر کیا کیا آپ نے اپنی زندگی؟ بس پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ماں باپ کے گھر سے بھی میں الگ ہو گئی. پھر کیسے رہیں، کیا پیسے کہاں سے بس آپ یقین کریں کہ کیسے مجھے نہیں پتا، معجزات آج بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خون کے رشتے آپ کا ساتھ دیں، سپورٹ کریں، رائٹ. میں نے چونکہ جابس ڈھونڈی، جابس نہیں ملی، کیونکہ میرے ابھی بھی سارا جہیز، زیور اور تعلیمی اسناد ابھی بھی ان کے قبضے میں ہیں. میں اس کے لیے بھی فائٹ کر رہی ہوں، وہ خرچہ بھی نہیں دیتے، کچھ نہیں. پھر میں نے جب الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک فرشتہ صفت انسان نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور سپورٹ وہ میرے خون کے رشتے میں نہیں تھے، یہ بھی میں بتا دوں. وہ میرے ایک انکل تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور وہ یہاں موجود بھی نہیں ہیں، لیکن جی، اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور سپورٹ کرنے کے بعد جو میرے اسکول کالج کے دوست تھے، انہوں نے مجھے آگے بڑھانے میں مدد کی. کیا کیا انہوں نے؟ پڑھایا آپ کو؟ پڑھے آپ؟ نہیں، میں نے کچھ پڑھائی نہیں کی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کا خرچہ سب سے پہلے کہ کیسے کرتی ہے. میں نے کیٹرنگ سروس شروع کی، ورداس کچن کے نام سے. میں ہوم بیس شیف ہوں، اور کھانا بنانے کے ساتھ پھر چونکہ میں ایک تکلیف سے گزری تھی اور مجھے اس کو ہیلنگ اسٹیج پہ لانا تھا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور صرف کھانا نہیں بنا کے بیچنا، اس سوسائٹی کو کچھ دینا ہے اور کچھ کنٹریبیوشن پازیٹیو کرنی ہے. تو میں نے اولڈ ایج ہومز میں اور آرفنیجز میں فری آف کاسٹ کھانا بنا کر بیچنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اور جب میں ان کی جا کے سٹوریز سنتی تھی اور تکلیف سنتی تھی، میرا تو جو چل رہا تھا اللہ کے حکم سے. ارننگ کہاں سے ہو رہی؟ ارننگ وہی ہوم شیف سے کچن سے چلا رہی تھی. میں رکھے ہوئے تھے آپ نے اپنے اور میں نے اور نہیں کچھ نہیں، میں سب خود کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنی سپورٹ ہی نہیں تھی، اتنی ریسورسز نہیں تھی کہ میں کسی. اور آج بھی یو ور ایجوکیٹڈ، ایجوکیشن کی وجہ سے آپ پوری پلاننگ بنا لیتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور جو سوشل میڈیا کو بہت لوگ برا بھلا کہتے ہیں، میں کہتی ہوں سوشل میڈیا نے میری بہت ہیلپ کی، کیونکہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو میرا کام نہیں بڑھتا. میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ میں کوئی پبلسٹی کرتی یا میں کچھ کرتی. میں نے اسی طرح سے قدم با قدم، چھوٹے ہی قدم بے شک میں نے اٹھائے. اور چونکہ میرا بچپن سے میڈیا سے تعلق رہا، یا میں بتا دوں کہ میں سنگر بھی ہوں، تو میں سنگ چلے میں تو میں آپ کی والدہ کے انڈر میں بھی میں کام جی تو میں کرتی رہی ہوں.
اور میں تو مجھے وہ پتہ تھا، اور میں نے میوزک بھی اپنی جاری رکھی، میں نے یہ کام بھی جاری رکھا، میں نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا. میں بھی آپ کو یہ بتا رہی تھی. ایسے کیوں کہتے ہیں لوگ کہ ڈیورس ہو جائے تو ہائی دیکھو کتنی تیار ہوئی ہے، تو بڑی خوش ہے، میں نے بھی یہی سنا، زندگی بدل دی، میں نے بھی یہی سنا اپنی ہے نا، اتنی اچھی تیار ہو کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہائے اتنی خوش ہے یہ، ہائے رش کرتے ہیں. اور اب ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک بیچ میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ شادی بیاہ میں جو رسم رواج کر رہے ہوتے ہیں تو جو ڈیورسڈ ہیں یا وڈو ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ انڈین، یہ ہندوانہ کلچر ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. جی جی بالکل. ہمارے یہاں تو انسان کو عزت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ تم شادی شدہ ہو یا ڈیورسڈ ہو یا وڈو ہو